آج کی کہانی بہت خوفناک ہے۔ کہانی ہے ایک خونی قبرستان کی۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ جسم کے آر پار ہو رہی تھی، اور وہ تو ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں تو حد سے زیادہ سردی تھی۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر خوبصورت علاقے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میں اس پہاڑی علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے ابھی تک میں قدرتی حسن سے ناآشنا تھا۔ شہر سے میلوں دور یہ پہاڑی خوبصورت علاقہ واقعی میں بہت خوبصورت تھا۔ میں اس پہاڑی علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے ابھی تک میں قدرتی حسن سے ناآشنا تھا۔ شہر میں میلوں دور یہ پہاڑی خوبصورت علاقہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورت لمبے لمبے درخت، پہاڑوں کی تہہ پہ جمی سفید برف اس علاقے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی پہ جا رہا تھا، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی حد سے زیادہ اصرار پہ مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ سڑک بھی سنسان تھی، ہر طرف خاموشی نے قبضہ جما رکھا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اس خاموشی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک بیچ سڑک پہ میری گاڑی بند ہو گئی تو میں مجبوراً گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ میں کوئی پروفیشنل مکینک نہیں تھا، لیکن گاڑی کی چھوٹی موٹی پرابلمز بڑے لمبے وقفے کے بعد بہرحال میں ٹھیک کر ہی لیتا تھا۔ مگر اس دن عجیب بات یہ ہوئی، گاڑی بظاہر ہر شے ٹھیک تھی، کہیں کوئی بھی خرابی مجھے نظر نہیں آئی، پھر بھی گاڑی بند ہونے کی وجہ میری سمجھ سے تو بالا تر تھی۔ کافی دیر جدوجہد کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گاڑی میں کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہوگی، جو میں تو کیا اگلی 100 سال تک بھی میں ٹھیک نہیں کر سکوں گا۔ اجنبی علاقہ تھا، اجنبی راستے تھے، میں تو یہاں کسی بھی شے سے واقف نہ تھا۔ اگر کہیں کوئی موٹر ورکشاپ وغیرہ تھا بھی تو وہ میری علم میں تو نہیں تھا۔ ایسے میں میرے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، میں اپنے دوست کو کال کر کے اسے سارے مسئلے سے آگاہ کروں۔ لیکن سب سے بڑی عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے خود نہیں پتا اس وقت میں کہاں کس جگہ پر کھڑا ہوں، اور اگر دوست نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں تو میں اسے کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بیچ سڑک پہ لمبے درختوں کے پاس کھڑا ہوں، کیونکہ یہ غیر معمولی نشانی تھی۔ ہر طرف ایک جیسے درخت، ایک جیسے پہاڑ تھے۔ ابھی میں اس کشمکش میں ہی تھا کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو دو نوجوان میری طرف آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں انسان تو کیا کسی جانور کا بھی کوئی وجود نہ تھا، اور ایسے میں ان دونوں نے آ کر مجھے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے گاڑی کا مسئلہ پوچھا تو میں نے بھی بے اختیار انہیں بتا دیا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا گاڑی چیک کرنے لگا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ 2 منٹ میں ہی گاڑی بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ اب ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ ہمیں آگے گاؤں تک لفٹ دے دیں۔ کیونکہ انہوں نے میری گاڑی ٹھیک کی تھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کو لفٹ دینی پڑی، کیونکہ انہوں نے اس خوفناک جنگل میں میری گاڑی ٹھیک کی تھی۔ خیر میں اپنی گاڑی کو اس جنگل میں کچے راستے پر بھگا رہا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی کہ ان میں سے ایک لڑکے نے بولا، بھائی آپ اس گاؤں میں نئے آئے ہیں؟ میں نے ہاں میں جواب دے دیا۔ تو ان میں سے ایک لڑکا بولا، آپ کو اس خطرناک جنگل میں ڈر نہیں لگتا؟ تو میں نے بیک شیشے میں ان کی طرف دیکھا، عجیب سی مسکراہٹ تھی ان کے چہروں پر، لیکن خیر میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے ان سے کہا، نہیں مجھے نہیں ڈر لگتا۔ اب گاڑی تقریباً ایک آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں پہاڑوں کے اوپر پتھروں سے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن کوئی انسان دور دور تک بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ شاید سردی کی وجہ سے اندر چھپے بیٹھے ہوں۔ میں نے خود اپنی طرف سے اندازہ لگایا، آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر میری گاڑی ایک قبرستان کے پاس والی سڑک پہ گزرنے لگی۔ دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے اندر ایک وحشت کا سما لیے ہوئے، وہاں لاکھوں لوگ ابدی نیند سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا؟ ان میں سے ایک لڑکے نے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں تو قبرستان سے بلا ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ بھی تو ہماری طرح کے ایک انسان ہی تھے، اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے، یہاں ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ وہ پر اصرار انداز میں بولے، نہیں مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا قبرستان سے، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔
آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نا۔ قبرستان میں خطرناک روحیں ہوتی ہیں، وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ میں نے بے اختیار ایک کہکا لگایا، یہ سب روحیں بھوت وغیرہ فلموں ڈراموں میں ہوتی ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ایسا کوئی واقعہ؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کبھی نہیں کہو گے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا قبرستان سے۔ پھر انہوں نے کہانی شروع کی۔ کسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، انہوں نے اپنے باقی دوستوں سے شرط لگائی کہ اگر وہ رات کو 12 بجے اس خوفناک جنگل کے قبرستان سے پیپل کا جو درخت ہے وہاں سے تمہیں ایک ٹہنی توڑ کر لا دیں تو کیا تم ہمیں بہادر مانو گے؟ دوستوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ اس قبرستان کو رات 12 بجے سوچنا بھی نہ کہ تم جا سکتے ہو۔ خیر انہوں نے شرط لگا لی دوستوں کے ساتھ، اور رات ہوتے ہی ان دونوں نے جنگل کے قبرستان کا سفر شروع کیا۔ سردیوں کے دن تھے، دونوں اپنے لمبے کوٹ اور مفلر لپیٹے ہوئے قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات 11 بجے کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی وہ قبرستان میں داخل ہوئے ہر طرف ہو کا عالم تھا، دور دور تک جنگل میں گیدڑوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے چلے تھے کہ ایک زوردار چیخ ان کو سنائی دی، وہ ایک دم چونک گئے۔ انہوں نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کسی کے رونے کی آواز آنے لگی، وہ وہیں پر ٹھہر گئے۔ مڑ کر دیکھا تو تھوڑی سی دور آگے ایک قبر پر ایک عورت جس نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ان دونوں نے سوچا کہ رات کے اس پہر یہ دلہن یہاں کیوں رو رہی ہے۔ خیر انہوں نے تھوڑا سا حوصلہ کیا اور اس کے پاس جا کر اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو یہاں؟ تو جیسے ہی دلہن نے اپنا سر اوپر کیا تو وہ اپنا سارا ڈر خوف بھول گئے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی۔ ابھی وہ اس کے حسن کے سحر میں کھوئے ہی ہوئے تھے کہ وہ دلہن بولی کہ میری بارات یہاں قبرستان کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے میرے خاوند اور باقی لوگوں کو مار دیا اور مجھے بھی اٹھا کر لے جا رہے تھے کہ میں بڑی مشکل سے ان سے جان بچا کر بھاگی ہوں اور یہاں قبرستان میں آ کر چھپ کر بیٹھ گئی ہوں۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ ان دونوں نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی اور اس سے پوچھا کہاں جانا ہے تمہیں؟ ہم تمہیں وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ وہ دلہن ان سے کہنے لگی یہاں سے تھوڑا دور میرا گاؤں ہے، وہیں پر میرا گھر ہے۔ خیر وہ دونوں اس دلہن کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ عجیب سے کچے راستوں پر وہ تیز تیز چل رہی تھی۔ دور ایک جگہ ایک دیا جل رہا تھا، اس نے اس طرف اشارہ کر کے ان دونوں سے کہا کہ میں وہیں پر رہتی ہوں۔ اچانک بادلوں کے پیچھے سے چاند نمودار ہوا۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو الٹے تھے۔ اب ان دونوں نے وہاں سے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا، مگر یہ کیا، بھاگتے بھاگتے وہ اسی قبرستان میں آ گئے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ جس قبر کے پاس وہ کھڑے تھے وہ قبر پھٹ گئی اور اندر سے وہی دلہن نکلی اور زور زور سے ہنسنے لگی اور خوفناک آواز میں کہنے لگی کہ آج تم کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سنتے ہی ایک دوست کو وہیں پر دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا، جبکہ دوسرا دوست سرپٹ بھاگنے لگا، مگر اس خوفناک دلہن نما چڑیل نے اس کو بھی بھاگنے نہ دیا اور اس کو بھی پکڑ کر مار ڈالا۔ صبح جب گاؤں کے لوگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان دونوں دوستوں کی میتیں ان کے گھر والوں کے پاس پہنچا دی۔ پورے گاؤں میں ہر آنکھ اشکبار تھی، کیونکہ دونوں نوجوان ابھی ابھی اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے اور آج تک گاؤں والوں کو ان کی موت کا علم نہیں ہوا۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ خیر ابھی بھی میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا باقی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جب وہ دونوں تو مر گئے تھے اور گاؤں والوں کو بھی آج تک پتہ نہیں چلا تو تم دونوں کو کس نے یہ بات بتائی؟ تو وہ زور زور سے ہنسے اور کہنے لگے کیونکہ وہ دونوں لڑکے ہم ہی تھے۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ میرا پاؤں بے اختیار زور سے بریک پر پڑا اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ خوف کی ایک زوردار لہر میرے پورے جسم کو چیرتے ہوئے گزر گئی اور میں نے زور زور سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ گاڑی کو بھگانے لگا، اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ آج تو تجھے اس کلمے نے بچا لیا، ورنہ آج تو بھی ہمارے ساتھ اسی قبرستان میں اس قبر کے اندر ہوتا۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میں نے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی اور کلمے کا ورد
तेज करते हुए जंगल से बाहर आ गया। एक और हैरत भी मुझे हुई कि जहां मैं इतनी देर से गाड़ी चला रहा था फिर भी वो जंगल खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही अल्लाह का पाक कलाम पढ़ना शुरू किया मैं जंगल से बाहर आ गया। इसका मतलब ये था कि सारी कारस्तानी इन दोनों की ही थी। खैर, मैं दोस्त के गांव पहुंचकर शादी में शिरकत की और दोस्त को सारी हकीकत बताई तो उसने मुझे रात को सफर करने से मना कर दिया और वापसी पर भी मैं दिन के टाइम वहां से कलमा तैयबा का विर्द करता हुआ गुजरा। वहां से खैरियत से गुजर कर मैं अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, इससे साबित होता है कि अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है, वरना आज शायद मैं भी जिंदा ना होता और उस कब्रिस्तान में उन्हीं की तरह मैं भूत बनकर घूम रहा होता। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, वस्सलाम।